میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بغیر کوئی پوچھ کے بغیر کوئی ریکمنڈیشن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کو ملی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، اس کی مفہوم ہے کہ میں جو بھی دیے ہوئے نعمتیں ہیں آپ چاہے ان کو گننا چاہیں گے تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں گے، یعنی 1 2 3 ایسا گننا چاہیں گے تو نہیں گن سکتے، اور شکر بھی ادا کرنا چاہیں گے تو پیدائش سجدہ میں ہوا اور موت بھی سجدہ میں ہوا، کوئی کام نہیں ہے۔ پیدائش سجدہ میں اور اس کی موت بھی سجدہ میں، پوری زندگی میں سجدہ میں گزاری۔ کل قیامت کے اندر اللہ کے بارگاہ میں اس اعمال کو بھی کم سمجھے گا، جو زندگی بھر کر جو سجدہ کیا اس اعمال کو بھی کم سمجھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور ایک کام بھی دیا ہے۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ ہم کو مفت میں، یعنی بغیر کوئی کام کرے، بغیر کوئی محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایمان تو دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور کام دیا۔ وہ کام کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو بچانا، بڑھانا اور اللہ کے پاس لے جانا۔ ایمان تو دے دیا، اس کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے، نہیں اس کو کیا کرنا اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ پر جو بھی ہمارے یقین ہے اس کو بڑھانا ہے، اور بڑھائی ہوئی ایمان کو بچانا بھی ہے۔ بڑھا ہوئی ایمان کو بچانا بھی ہے، کوئی کفر کی باتوں سے، کوئی کفر کے عمل سے، کوئی کفر کی حالات سے بچا کر ہمارے ایمان کو بڑھاتے رہنا ہے۔ اور کہاں تک لے جانا ہے؟ ہاں بڑھائے، بچاتے ہیں، لیکن موت کے وقت ہمارے وہ ساتھ میں نہیں آئی، ہماری موت کلمہ پہ نہیں ہوئی، پوری زندگی برباد ہے، پوری زندگی برباد۔ اسی لیے ہم کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم کو تو ایمان دیا ہے، اس کو بچانے کی، بڑھانے کی، اور موت کے وقت کلمہ توحید پڑھتے ہوئے مرنے کا بھی توفیق دے۔ یہ اللہ سے بار بار مانگنے کا اصلی دعا ہے۔ ہم کو دعا میں صرف یہی یاد آتی ہے، اے اللہ میری کمائی میں برکت دے، اے اللہ میری فلانا میں برکت دے، اے اللہ میری بیوی میں یعنی اچھا اخلاق قائم کر دے، فلانا 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 پوچھتے ہیں۔ ہاں پوچھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی بہترین نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اس نعمتوں کو اللہ کو پوچھنا ہے، اس بڑھانے کی، بچانے کی، اور کلمہ توحید سے مرنے کا بھی توفیق دے۔ یہ اللہ سے بار بار مانگنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین کیا ہے؟ دین جو ہے ہمارے من چاہے زندگی گزارنا دین نہیں ہے۔ من چاہے زندگی گزارنا دین نہیں ہے۔ من چاہے یا نہ چاہے، اللہ چاہے والا زندگی گزارنا، جو اللہ چاہتا ہے وہ زندگی گزارنا، وہ دین ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ دین ہے۔ ہم کو یہ سوچ آتی ہے کہ سب لوگ نہیں برس کا عید بناتے، ہم بھی بنا لیں گے، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے آپ نصرانی اور یہودی کی اتباع یعنی کاپی مت کرنا، ان کے جیسا نہیں کرنا۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، ایک کون رکھے جو ہیپی نیو ایئر تھا، اور جو ہیپی برتھ ڈے تھا، جو ہیپی ویڈنگ ڈے تھا، ہیپی اینیورسری تھا، سب جو بھی ہے، ایک کون رکھے ہے جو ہم پر پالن کیا برٹش نے، انہوں نے رکھا۔ ان تو ہم کو چھوڑ کے چلے گیا، لیکن اس کی عادتیں ہم کو لگا کے چلے گیا، اسی عادت کو پکڑتے ہیں۔ مسلمان کو معلوم نہیں مسلمانوں کا فرسٹ مہینہ کیا ہوتا ہے،
محرم ہے. کیا ہے وہ؟ محرم ہے. کہ تھوڑے لوگ ایسا سمجھتے محرم اچھا مہینہ نہیں، اس میں ایسا کچھ ہوتا، ایسا کچھ ہوتا. تھوڑے لوگ سمجھتے وہ مہینہ اچھا نہیں. میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب ہمارا اعمال اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوں گے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوں گے. تو ہم کیا کریں؟ جو بھی غیر لوگ نے ہم کو کہے ہاں ہیپی نیو ایئر کچھ بھی کہے، ہم ایک ہنسی سے ان کو جواب دینے کی کوشش کریں. بس ہم مت کرنا ہے کہ ویسا کھاٹنا، ایسا وشیش کرنا، نہیں تو گاڑیاں پہ پھرنا، ایسا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. جو سچا مسلمان جیسا زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ یہ کرنا جائز نہیں ہے. علماء بالکل منع کرتے ہیں. علماء کیا کرتے؟ بالکل منع کرتے. اسی لیے کیا ہے، اس اعمال سے بچنے کی کوشش کریں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ مجھے دین کیا ہے سمجھاؤ. دین کیا ہے مجھے سمجھاؤ. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ اردو بات کریں گے تو آپ مسلمان ہیں، آپ عربی بات کریں گے تو آپ مسلمان ہیں، نہیں آپ تمل بات کریں گے تو آپ مسلمان ہیں، آپ ایسا رہیں گے تو آپ مسلمان ہیں. یہ بات کہاں پر بھی مت کہے، نہیں کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ کچھ اعمال کیا ہے، کچھ اعمال کی دعوت دی ہے، اس اعمال کو ہم عمل کریں گے تو ہم مسلمان ہیں. صرف نام رکھنے سے، صرف لینگویج بات کرنے سے، صرف ہمیں مسلمان جیسا چلامنی ہونے سے مومن نہیں ہوتا. مومن تب ہوتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باتوں پر عمل کرے. پہلے یہ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دل میں اتارو. صرف زبان سے پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، اس پر یقین لانے سے مسلمان ہوتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جو سر ہے یہ صرف اللہ کی سامنے سجدہ میں ہی کرنا ہے، دوسری جگہ سجدہ کرنا یہ منع ہے، یہ شرک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ماں باپ کا پیر کو چومنا چاہتا ہوں، میں ماں باپ کی پیر کو یعنی سلام کرنا چاہتا ہوں. نہیں 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 نہیں، ماں باپ کی پیر دبا کر خدمت کرو. ان کو سجدہ کرنا اسلام میں منع ہے. ان کو کیا کرنا؟ خدمت کرنا. ہم خدمت نہیں کرتے، ہم خدمت تو نہیں کرتے. ایک برتھ ڈے کے دن یا شادی کے دن یا کوئی ایک اچھا دن ان کے پیر پڑتے. استغفر اللہ، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. جو بھی ہے، جو شرک کامیں ہیں اس کام سے بچنا ہے. جو بھی شرک کام ہے اس کام سے ہم بچنا ہے. دیکھو کتنے بھی اعمال کرنے دو، ہم شرک کرتے ہوں گے تو کیا نمازیں قبول ہوں گے؟ کیا ہمارے روزے قبول ہوں گے؟ کیا ہمارے اچھے اعمال قبول ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتے اگر ایمان نہیں ہے. برو اعمال کیا ہوتے؟ اللہ اس دنیا میں ہی دے دیتا. اگر ایمان نہیں ہے، جو بھی ہمیں اچھے کام کرتے ہیں اس کی بدلہ اس دنیا میں مل جاتا، قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا ہے. اس لیے کیا کریں؟ ہم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھے، ہمارے دل میں اترائے. اور نماز کہاں؟ نماز کو اپنی زندگی میں اتارو، نماز کو اپنی زندگی میں قائم کرو. اور یہ کہاں؟ حج کرو، روزہ رکھو. حج کرو اور روزہ رکھو، یہ پورے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا دین یہ ہے، دین یہ ہے نفل روزہ، نفل اعمال. نفل اعمال بھی دین کا ایک ستون ہے. یعنی نفل اعمال سے ہم اللہ کو بہت قریب ہوتے. وہ نفل روزہ ہو، نفل صدقہ ہو، نفل کی کوئی بھی اعمال ہو، ہم اللہ سے بہت قریب ہوتے. ہم اللہ سے بہت قریب ہوں گے. دیکھو میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج کل مسلمان ایسا ہو گیا، اللہ ہم سب کو بچائے، یہ ہم فرض کو ہی دور کر دے رہے. نفل کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو، تب ہم نفل کی پابندی کریں گے نا. نفل نماز ہو،
نفل صدقہ ہو، نفل کی کوئی بھی عمل ہو، روزہ ہو، جب ہم نفل میں زیادہ عمل کریں گے تو فرض میں اس کی روح پڑتی ہے، اس میں روح میں جان آتی ہے۔ نماز جب بھی پڑھیں گے تو اور زیادہ پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی، اور زیادہ نماز پڑھنے کی، اور زیادہ روزہ رکھنے کی، اور زیادہ تلاوت کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے نفل عبادت سے۔ اسی لیے ہم کیا کریں، جب بھی فری ٹائم ہو یا فری ٹائم نکال کر نفل نمازیں، نفل روزے، نفل خیرات صدقہ کرنے کی کوشش کریے۔ تب کیا ہوتا، فرض ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتا ہے، اس کو پیار ڈالتا ہے۔ صحابہ اتنا دیر نماز پڑھتے تھے اپنی پیر سج جاتے تھے، اتنا دیر کیوں؟ ان میں مزہ آتا تھا نماز پڑھتے وقت، نمازہ اور زیادہ۔ تو ہم بھی کیا کریں، اللہ کو قریب ہونا ہے تو ہم فرض کے ساتھ ساتھ نفل کے عبادتیں، نفل کے روزے، سب جو نفل اعمال ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری جو بھی دین کا جو بھی تجھ نے میں اعمال بتایا ہے، اس پوری اعمال کا بادشاہ بتاؤں؟ ہے معاذ، جو بھی میں دین کے اعمال بتایا ہے اس پوری اعمال کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ، مفہوم نہیں بتائے، مفہوم نہیں، کیا بولے؟ بادشاہ ایک ہے تو اپنی زبان کو خوابوں میں رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑے، اس کو خوابوں میں رکھتے۔ اس کو خوابوں میں رکھنا کا کیا بات ہے؟ سب کچھ آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات ایسا کہہ دیتا ہے وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس عمل سے، اس بد زبانی سے، اس سے کہنے سے وہ جہنم میں چلے جاتا ہے، حدیث کا مفہوم۔ اور اس کچھ بھی فائدہ مند سمجھتا بھی نہیں لیکن کہہ دیتا ہے، لیکن اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی کر دیتا ہے، صرف اس سے۔ اور غیبت سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، غیبت سے بچنا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، غیبت اتنی بڑی گناہ، ایک میرا بھائی انتقال ہو گیا، اس کا میں گوشت کھانا کتنا بدترین اعمال ہے، اس سے بھی بدترین اعمال ہے غیبت کرنا۔ اے ویسا ہے، اے ایسا ہے، اے ایسا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس کا کس کا بھی ہم کو پوچھ نہیں ہوتی کل قیامت کے اندر، صرف اپنی اعمال کی پوچھ ہوتی کل قیامت کے اندر۔ کس کا پوچھا؟ فلانا چشتی بھائی اپنی امام صاحب ارشد احمد کی کتاب آپ دو، نہیں ہوتی۔ فلانا عزیز بھائی اپنی مستان صاحب کی کتاب آپ دو، نہیں ہوتی۔ بات ویسی ہوتی ہے، اپنی اعمال دکھاؤ۔ اپنی اعمال کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے تو آپ ہی جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو ہم ہی جائیں، جہنم میں جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے۔ ہمارے ذریعہ سے کوئی بھی جنتی میں، یعنی ہماری زبان سے یا ہماری بول سے ہم کچھ کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نحوست سے ہم کو دوسری جگہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پوری دنیا کے اندر نکلو، یعنی نکل کر اس کوشش کرو کہ نمازی مل جاتا ہے، روزدار مل جاتا ہے، حاجی مل جاتا ہے، ایماندار مل جاتا ہے، لیکن اخلاق والا بہت کم ہو گیا، اخلاق والے بہت کم ہو گئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک شخص نے کعبے کو پھوڑ دیا، ریزہ کر دیا، اس سے بھی بہت بدترین گناہ یہ ہے ایک مسلمان کی دل کو تکلیف پہنچانا، ایک مسلمان کے دل کی تکلیف پہنچانا۔ ہمارے بیوی سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اڑوس پڑوس سے ہماری اخلاق پیش کرے، ہماری اخلاق پیش کرے تو انشاءاللہ ہماری اخلاقی بڑی دعوت ہے، ہماری اخلاقی بڑی دعوت ہے۔ اسلام کیسی پہنچی ہم تک اسلام کیسی پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی برکت سے، جس کا قدر ہے
اس کا قدر کرنا ہی کرنا ہے۔ جو بیوی کو حق دینا ہے ان کی حق ان کو دے دو، جو بچوں کا حق ہے ان کی حق ان کا پورا کرو، جو ماں باپ کی حق ہے ان کی حق ان کا پورا کرو، اڑوس پڑوس کی حق ہے ان کی حق ان کا پورا کرو، اور اپنی تعلق سے اللہ کی حق ہے، اللہ کی حق کو بھی ہم پورا کریں گے، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم سوچتے ہیں دین وہ ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستو، دین کچھ ایک اعمال پر پورا نہیں ہوا، صرف نمازی بننے سے دیندار نہیں ہوتا، صرف حاجی بننے سے دیندار نہیں ہوتا، مکمل جو قرآن کی جو بھی اللہ کے حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کہنے ہوئے اعمال ہے، اس سارے ہماری زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم دیندار بنیں گے۔ دیندار ایسا ویسی چیز نہیں ہم دیندار بولیں گے تو بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق کی توفیق دے، اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو کس طرح ہم دوسروں کے ساتھ رہنے سے تو راضی ہوتا ہے، اسی طرح ہم کو بھی رہنے کا توفیق دے۔ اس دعا ہم بار بار کرنا చూడండి میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالی దయ కరుణ మనందరి మీద